صرف نماز جلدی پڑھنے کی وجہ سے فرمایا تیرا رکوع سجود مکمل نہیں ہے، دوبارہ پڑھ۔ یہ صحابی رسول ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک تابعی نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھنے والے صحابی رسول ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز پڑھی، پوچھا کم منذ سنین، یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ کہتا ہے منذ 40 سنہ، 40 سال سے نماز ایسے پڑھ رہا ہوں۔ یہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا تابعی ہے، دیکھنے والا صحابی رسول ہے۔ کہا منذ 40 سنہ، 40 سال سے پڑھ رہے ہو؟ ہاں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ کیسے تیری 40 سال کی نماز ضائع ہو گئی ہے؟ کیونکہ میں نے یہی فتویٰ اللہ کے نبی کو دیکھا تھا سناتے ہوئے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پھر پڑھ، تیری نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، تیری نماز میں اطمینان نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ تیری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہم آتے ہیں دیر مار 4:30 رکھتے 2 منٹ میں پڑھی نماز ہو گئی۔ ایسی نماز انسان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ آخری 2 باتیں نماز میں ٹوٹلی، اگر ویسے تو اللہ معاف فرمائے ہم نے بہت اختلاف بنا رکھے، ہاتھ باندھنے میں اختلاف، رفع الدین کرنے میں اختلاف، سورہ فاتحہ میں اختلاف، ہر بات میں اختلاف نکال رکھا ہے۔ ایک ہے 5 وقت کا بہترین عمدہ نماز، ایک ہے نماز کا چور، ایک ہے منافق، نماز کا منافق، اور ایک ہے بے نماز۔ وقت ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی ان کی الگ الگ ایک ٹاپک رکھتے ہیں، یہ تینوں موضوع، 4 موضوع۔ میں صرف بے نمازی جو نماز سے دور ہیں، میں صرف ان کو چند گزارشات کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری جہاں تک آواز جا رہی ہے سننے والی معززات محترمات اسلامی روحانی مائیں اور بہنیں، کوئی ایک بھی نمازی بن گیا تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور یہاں بیٹھے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے کوئی ایک بزرگ، ایک جوان نمازی بن گیا میری اس چند منٹ کی گفتگو کو سن کر، تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا ہماری اس کانفرنس کا حق ادا ہوگا۔ پہلی چیز سورہ روم سورہ 30 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، مشرک نہ ہو۔ یہ ترجمہ میں نے 3ری کلاس میں پڑھا تھا۔ تب سے میں اس ایج کی ریسرچ کر رہا ہوں، سٹرگل کر رہا ہوں اپنی لائف میں کہ یا اللہ نماز نہ پڑھنے سے مشرک کیسے ہو گیا؟ نماز نہیں پڑھی تو وہ مشرک کیسے بن جاتا ہے؟ رب فرماتے ہیں میرے بندے مشرک بنا، اللہ کیسے بنا؟ اللہ کہتے ہیں صدا لگی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو نے کہا میرا کاروبار بڑا ہے، میرا گاہک بڑا ہے، میری دکان بڑی ہے۔ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ، کامیابی کی طرف آ۔ تو مسجد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اٹھا گھر چلا گیا، میں نے مسجد میں بلایا، تو نے گھر کو ترجیح دی، میرے ساتھ گھر کی شراکت کی۔ میں نے کہا مؤذن نے کہا رب بڑا ہے، تو نے کہا گاہک بڑا ہے۔ رب فرماتے ہیں یہ تو نے میرے ساتھ شرک کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ فرمایا نماز کو ضائع کرنے والا گمراہ ہے۔ فتوے نوٹ کرتے جائیے گا۔ میں یوں سمجھاتا ہوں کہ میں ایک گروہ کو لے کے چلتا ہوں، گروہ کے اندر ہر قسم کا بندہ شامل ہے، یوں آپ بات کو سمجھیں۔ اس میں دیوبندی بھی شامل ہے، اہل حدیث بھی شامل ہے، بریلوی بھی شامل ہے، سب شامل ہیں۔ ہمارے کچھ اہل حدیثوں نے کہا یار ہم تو اہل حدیث سے عقیدے کے پختہ ہیں، یہاں سے تو رعایت نہیں ملی، فتویٰ مل گیا اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں شاید کوئی رعایت مل جائے نماز نہ پڑھنے کی۔ ایسے ہے نا، فتویٰ لینا چاہیے نا، نماز یار کاروباری بنتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، نہ پڑھیں خیر ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز چھوڑنے والا، نہ پڑھنے والا مشرک ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ نے کہا یہاں تو سختی اور زیادہ ہو گئی، چلے صحابہ کے پاس چلتے ہیں۔
صحابہ کے پاس گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام کا اجتماع ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ من تارک صلاۃ فرضا واحدۃ متعمدا حتی یخرج وقتها فقد ارتد، فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، صرف ایک نماز، اونلی ون، صرف ایک نماز، 5 نمازیں نہیں، ایک نماز چھوڑ دی اور وقت نکل گیا نماز کا، نماز نہیں پڑھی، فقد ارتد، یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا گروہ تھا، کہتا ہے علی دیکھو تمہارے پاس تو رعایت ہی نہیں ہے، حضرت علی کے پاس چلتے ہیں، علی کو ماننے والے علی کو مانتے ہیں تو علی کی بات کو سمجھیے، کہتے ہیں ہمارے علی کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا لے کے چلتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا آپ بتلائیے کچھ گنجائش ہو سکتی ہے نماز نہ پڑھنے کی، نماز نہ رعایت مل سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں رعایت ملے گی؟ لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے، اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ یہاں سے بھی کام نہیں بنا، کوفے والے اٹھے، آپ کی طرف سے رعایت نہیں ملی، چلے کوفہ میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو تیار ہے کوفہ میں جانے کے لیے۔ کوفہ میں گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا آپ بتلائیے نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کچھ رعایت ہو سکتی ہے؟ کچھ گنجائش ہے؟ نماز نہ پڑھے، کاروبار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رعایت اتنی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا حق میں وقت کو اجازت ہے، اس کو چاہیے اٹھائے جیل میں ڈال دے جب تک یہ توبہ نہ کر لے کہ نماز پڑھوں گا، اس کو جیل سے نہ نکال۔ یہاں سے بھی کام نہیں بنا۔ تیسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا چلو بغداد میں چلتے ہیں امام شافعی کے پاس۔ چوتھا اٹھا، اس نے کہا جو ہے امام احمد بن حنبل کے پاس چلتے ہیں۔ تیسرا اٹھا، امام مالک کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا تینوں سے فتوی لے لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ کافر ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو کہو نماز پڑھے، اگر نماز نہیں پڑھتا فقتلوہ، حق میں وقت کی کوئی اجازت ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دے۔ یہاں سے بھی رعایت نہیں ملی۔ آخری بات، آخری گروہ رہ گیا ہے، کہتے ہیں یار آپ کے تو سارے بندے سخت ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے رعایت مل جائے گی۔ آئیے آخری بات ہے، اس کے بعد اگر کوئی رہ گیا ہے تو بتا دیجئے گا، میں وہاں آپ کو لے چلوں گا۔ آخری بات ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس آئے، اس طرح مسئلہ ہے، نماز نہیں پڑھنا چاہتے، کیا کریں، کیا کیا جائے؟ سنیے گا، فرمایا نماز نہ پڑھنے والا لا یغسل ولا یکفن ولا یدعا له بالمغفرہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، نماز نہ پڑھنے والا نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ اس کو کفن پہنایا جائے، نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، بلکہ فرماتے ہیں اس کو چھکڑے میں ڈالو، چارپائی پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیت الطالبین اٹھائیے، فرمایا اس کو چھکڑے میں ڈالو، کچرا اٹھانے والی کندی میں ڈال کر اس کو لے کے جاؤ، ثم رمس فیہا، اس کو گڑھا کھود کر اس میں دفنا کر اس کے اوپر پتھر ڈال دو، گندگی ڈال دو۔ یہ نماز نہ پڑھنے والے کی علامت ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ رہ گئی ہے تو بتائیے، میں آپ کو لے کے چلوں۔ کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہاں حد ہو گئی ہے۔ نمازی بن جائیے، اپنے آپ کو نمازی بنائیے۔ جہاں میں معلوم ہے رفع الدین کرنا سنت ہے، سب کچھ سنت ہے، یار اللہ کے نبی کی یہ بھی تو سنت ہے۔ عزیز کا عزیز المرجل، اللہ کے نبی نماز پڑھتے سینے سے ایسے رونے کی آواز آتی جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہو نا، ہنڈیا چولہے پہ تو پانی ابلتا ہے یا کچھ ابلتا ہے، رونے کی آواز آتی ہے یا بچے کی ہچکچان کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی نماز میں ایسے رویا کرتے۔ یار میں ہم آپ ہیں، ہماری اتنی زندگی گزر چکی ہے، کوئی ایک نماز ہے ہماری ایسی، کوئی ایک نماز جس میں ہم رب کے حضور روئے ہوئے، رب سے رو کے مانگا ہو۔ رب سے رو کر مانگنا سیکھیے، اپنی نمازوں کا خیال کیجئے۔ معذرت ٹائم میں 5 منٹ اوپر لے گیا ہوں، اپنی نمازوں کا خیال کیجئے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔